بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو کون سے کام کرنے چاہیے؟ تو 10 محرم کو 2 کام کرنے چاہیے، ایک روزہ رکھنا چاہیے اور دوسرا اپنے اہل و عیال پر اور دنوں کے بنسبت زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ متعدد احادیث میں روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور بھی احادیث میں بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ اس سلسلے میں ایک قول تو یہ ہے کہ 10 محرم کو رکھنا چاہیے، دوسرا قول یہ ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو رکھنا چاہیے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 تینوں دن 3 روزے رکھنے چاہیے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ ایک درجہ وہ یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 کو رکھنا سب سے افضل ہے۔ 9، 10 یا 10 اور 11 کو رکھنا اس سے کم درجہ ہے، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی صرف 1 روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی 3 دن کا روزہ رکھنا چاہے تو 3 دن روزہ رکھے، اگر کوئی 2 دن کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ 9، 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی 2 دن یا 3 دن نہیں رکھ سکتا ہے، صرف 1 دن کا روزہ رکھنا چاہے تو 1 دن کا بھی روزہ رکھ لے، اس لیے کہ 1 دن کا روزہ رکھنے سے بھی وہ فضیلت سے محروم نہیں رہے گا۔ اور دوسرا کام وہ یہ ہے کہ اس دن 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر اور دنوں کی بنسبت زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے بعض لوگوں نے ضعیف کہا ہے، لیکن بہت سے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ اس حدیث کو متعدد طرق سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ حدیث قابل عمل اور قابل استدلال ہے۔ اب کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر 10 محرم کو روزہ بھی رکھا جائے اور خرچ بھی کیا جائے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اس دن دوسرے دنوں کی بنسبت سحری میں کچھ اچھا کھا لینا چاہیے، یا افطار میں اچھی چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے اور افطار میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ خود اگر روزہ رکھے آدمی تو اپنے جو چھوٹے بچے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ چونکہ اسلامی تاریخ مغرب کے بعد سے بدل جایا کرتی ہے، تو افطار میں اگر خرچ کریں گے تو 10 محرم کو خرچ کرنا کیسے ہوا؟ یہ بات عقل کو نہیں لگتی ہے۔ لیکن جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ 10 تاریخ ختم ہو جاتی ہے، چونکہ مغرب کے بعد اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے اور 11 شروع ہو جاتی ہے، اس لیے وہ افطار میں خرچ کرنا 10 تاریخ کو خرچ کرنا نہیں ہوا۔ تو اسی بات کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ چونکہ 9 محرم کو بھی روزہ رکھنا ہے اور 10 کو بھی روزہ رکھنا ہے، تو جو لوگ 9 محرم کو روزہ رکھیں گے وہ 9 محرم کے مغرب میں افطار کرتے وقت زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دن 9 محرم کو مغرب کے بعد سے 10 محرم کی تاریخ شروع ہو جائے گی، تو 9 محرم کے مغرب کے بعد جو افطار کریں گے اس میں جو خرچ کریں گے وہ خرچ کرنا اس حدیث کے مطابق خرچ کرنا ہوگا۔ دوسرے 10 محرم کے لیے جو سحری کھائیں گے چونکہ وہ رات میں کریں گے وہ بھی 10 تاریخ میں شمار ہوگی، اور اس سحری کھانا اور اس میں زیادہ خرچ کرنا اس حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے
اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، جن کو سمجھ میں آتا ہے ان کو عمل کرنا چاہیے، اور عمل کرنے میں فائدہ ہوگا، اس لیے کہ بہت سے علماء نے اپنے تجربات لکھے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا اور ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا۔ امید ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کو سمجھ کر اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔